اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مقام اصطفیٰ، آج کا پارچہ کا نام ہے مقام اصطفیٰ۔ یہ مکتوبات الصدی اور دیگر تذکرۃ الاولیاء اور ہند و پاک کے اولیاء اکرام مختلف 2-3 کتابوں کے مخصوص کوٹیشنز اور مخصوص باتیں جو ہے آج ہم لوگ مقام اصطفیٰ کے موضوع پر اس پارچے کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اللہ والوں کی بہترین روحانی باتیں، جس کا جمع تاریخ 18 ستمبر 2013 کو کیا گیا تھا۔ آئیے بغور سماعت فرماتے ہیں۔ علم حقیقت کے 3 رکن ہیں۔ اول، خدا کی ذات کا علم وحدانیت کے ساتھ اور اس کے بے شبہ و بے نظیر جاننا۔ دوم، خدا کے صفات کا علم احکام خداوندی کے ساتھ ساتھ۔ سوم، خدا کے افعال اور حکمت کا علم۔ اسی طرح شریعت کے بھی 3 رکن ہیں۔ اول، کتاب اللہ، دوم، سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور سوم، اجماع امت۔ شریعت کو بندے کے افعال سے تعلق ہے اور حقیقت خدا کی ذات پاک سے وابستہ ہے، اور معرفت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ شریعت کی توصیف یہ ہے کہ اس میں تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے، اور امر و نواہی، ایک نبی کے وقت میں بعض چیزیں حلال اور دوسرے نبی کے وقت میں حرام، یا ایک شخص کے لیے حلال اور دوسرے کے لیے حرام، مگر کوئی وقت ایسا نہیں کہ حقیقت موجود نہ ہو۔ جب امر کے لیے امت کو مکلف بنایا جائے وہ شریعت ہے، اور جو کام ایسا ہے کہ تخفیف امت کے لیے انبیاء اپنی ذات کو اس کا پابند کر لیں اور لازمہ احوال بنا لیں تو وہ طریقت ہے۔ شریعت میں توحید، طہارت، نماز، روزہ، حج، جہاد، زکوٰۃ اور دوسرے احکام شرع و معاملات کا ضروری بیان ہے، اور طریقت کہتی ہے کہ ان معاملات کی حقیقت دریافت کیا جائے اور ان مشروعات کے تہ تک کیسے پہنچا جائے۔ اعمال کو قلبی صفائی سے آراستہ کیا جائے، اخلاق کو نفسانی قدرتوں سے پاک کیا جائے، جیسے ریاکاری، ہوائے نفسانی، ظلم و جفا، شرک و کفر وغیرہ وغیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حدیث یہ ہے کہ جس کا ترجمہ ہے کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، جس میں 72 گمراہ ہوں گے اور ایک نجات پانے والا ہوگا۔ دوزخ میں بھی ہزاروں ہزار زبانیں خدا خدا کہنے والی ہوگی، مگر ایک بھی خدا شناس دل نہ ہوگا، اور ہزاروں ہزار فصیح زبانیں زبان درازوں کی گونگی ہو جائے گی، مگر ان زبان درازوں میں کوئی دل نہ ملے گا۔ یہ باتیں ابھی مکتوبات صدی کے مختلف صفحات سے لیے گئے ہیں، جو بھی آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ سنو بھائی، جب تک انسان ظاہر باطن ہمتن مومن نہیں ہوتا، کسی کام کا نہیں۔ اسی واسطے مومن حقیقی کامیاب ہوتے ہیں۔ ایک جہاں ایمان کا دروازہ کھولتا ہے اور زنجیر در کھڑکاتا ہے، مگر جو شخص دروازہ تک پہنچتا ہے، کچھ ضروری نہیں کہ سلطان کے محل سرا تک بھی پہنچے۔ آغاز عشق میں تو اسی کا مزہ ہے کہ ہر وقت ذکر یار ہو۔ آغاز عشق میں یہی مزہ ہے کہ ہر وقت ذکر یار ہو، مگر جب عشق کامل ہو جاتا ہے تو دوری میں بھی ایک خاص قسم کی حضوری پیدا ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ دونوں باتیں بزرگوں کی صحیح ہیں، یعنی جو شخص کسی چیز کو دوست رکھتا ہے تو اکثر اسی کا ذکر کرتا رہتا ہے، اور آخر یہ کہ اللہ کا زیادہ ذکر کرنا اللہ سے ان کو دور کر دیتا ہے۔ یہ باتیں صفحہ نمبر 189 مکتوبات صدی میں لکھی ہوئی ہیں۔ یعنی جو شخص کسی چیز کو دوست رکھتا ہے اس کا ذکر کرتا ہے، اور یہ بھی ہے کہ اللہ کا زیادہ ذکر کرنا اللہ سے ان کو دور کر دیتا ہے۔ یعنی یہ دونوں باتیں مکتوبات صدی میں موجود ہیں۔ مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں باتیں صحیح ہیں۔ پہلے بہت ذکر کیا جاتا ہے، لیکن بعد میں ذکر بھی ایک حجاب بن جاتا ہے کاملین کے لیے، اس وقت جب عشق کامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ باتیں
اس کے لیے ہے جس کا عشق کامل ہو جاتا ہے۔ عشق کامل میں ذکر بھی دوری ہے، ذکر بھی دوئی ہے۔ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، اس کو نوٹ کیا جانا چاہیے۔ سنو بھائی، زبانی جمع خرچ کوئی چیز نہیں ہے، جب تک قلبی حالت درست نہ ہوگی کچھ نہیں ہوگا۔ آنکھ کھول کر دیکھو، دل میں اگر ایمان ہے تو کفر زبانی سے کچھ نہیں بگڑتا، اور جہاں کفر قلبی ہے وہاں ایمان زبانی کچھ بھی کام نہیں آتا۔ یہ بات بھی صفحہ نمبر 188 پر مکتوبات صدی میں ہے۔ صوفی اور عالم ظاہر میں فرق ہے۔ صوفی کا دل زبان کے آگے ہوتا ہے اور عالم ظاہر کی زبان دل کے آگے ہوتی ہے۔ صوفی پر دل حق منزل کی حکمرانی ہوتی ہے، اور آج کل کا حال یہ ہے کہ واعظان و ناصحان و سالکان اس دور میں گناہ کے راہ چلتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ صراط مستقیم پر چل رہے ہیں۔ یعنی آج کے زمانے میں گناہ کے راستے پر چلنے والے لوگ بھی یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ صراط مستقیم پر ہی چل رہے ہیں، جو نہایت ہی خطرناک مسئلہ ہے، خطرناک معاملہ ہے۔ یہ بہت ہی الرٹ اور سیو رہنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ویسوں کو رازدار نہیں بناتا، مگر وہی ان رموز سے آگاہ ہوتے ہیں جو کہ دل سے تارک لذات و شہوات ہوتے ہیں۔ اس میں ذرا شکست نہیں کہ آنکھ، کان، پاؤں وغیرہ بزرگان دین بھی رکھتے ہیں اور عوام الناس بھی رکھتے ہیں، مگر پاک دل خاصان خدا کے سوا کوئی نہیں رکھتا۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے میرا کلام سن لیا یا آئندہ سنیں گے، ان کا معمولی درجہ یہ ہوگا کہ قیامت تک بلا حساب بخش دیے جائیں گے۔ صفحہ نمبر 296 پر تذکرۃ الاولیاء میں بات لکھی ہوئی ہے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جن لوگوں نے میرا کلام سن لیا ہے یا آئندہ سنیں گے، یعنی میرے کلام کو، ہم نے جو بیان کیا، میرے اقوال کو، میرے کلام کو جو لوگ سن لیے ہیں یا بعد میں کہیں سے سنیں گے یا کتابوں میں پڑھیں گے، تو ان کا معمولی درجہ یہ ہوگا کہ قیامت میں بلا حساب بخش دیے جائیں گے۔ یعنی اللہ والوں کی کتاب کو پڑھنے سے بھی بخشش ہوتی ہے، اللہ والوں کے کلام کو سننے سے بھی بخشش ہوتی ہے۔ اس بات کی دلیل تذکرۃ الاولیاء کے صفحہ نمبر 296 پر آپ کو مل جائے گی۔ یعنی کہنے کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ والوں کی باتیں جو شائع ہو رہی ہیں یا ہوتی ہیں، اس کو سننا بھی چاہیے، اس کو پڑھنا بھی چاہیے اور دوسرے تک پہنچانا بھی چاہیے۔ اس سے بہت سے لوگوں کی بخشش ہو جاتی ہے، صرف پڑھنے اور سننے سے۔ یعنی کلام کو سننا چاہیے، اور بزرگان دین کے باتوں کو سننے میں بھی بخشش اور شفاعت موجود ہے، چاہے بولنے والا روحانی ہو یا نہیں ہو، سننے والا روحانی ہو یا نہیں ہو۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ اگر درویشوں کی برکت شہروں اور دیگر مقامات پر نہ ہوتی تو شہر اور مقامات بالکل ویران ہو جاتے۔ عالم میں جو آبادی ہے وہ درویشوں کے قدموں کی برکت سے ہے، اور جس شہر میں کوئی درویش نہیں ہے وہاں خیریت نہیں ہے۔ یہ سوانح عمری حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے صفحہ نمبر 166 پر موجود ہے، جس میں بختیار کاکی فرماتے ہیں کہ درویشوں کی برکت شہروں اور دیگر مقامات پر نہ ہوتی تو شہر اور مقام ویران ہو جاتے۔ یعنی جتنے بھی شہر اور آبادیاں ہیں یہ درویشوں کے قدم کے برکت سے ہی خیریت سے ہیں، ورنہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں اور اکثر و بیشتر ہوتے رہتے ہیں اور آئندہ بھی ہوتے ہی رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب صبح کی نماز سے فارغ ہوتے تو آپ انبیاء اور اولیاء کے حالات بیان کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ جو شخص انبیاء اور اولیاء کے حالات بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ آتش دوزخ اس پر حرام کر دیتا ہے، اور قیامت کے دن اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا اور انہی کے ہمراہ بہشت میں داخل ہوگا۔ 263 نمبر صفحہ پر ہند و پاکستان کے اولیاء میں یہ بات آپ کو مل جائے گی۔ یعنی بابا فرید یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب صبح کے نماز سے فارغ ہوتے تو انبیاء اور اولیاء کے حالات بیان کیا کرتے تھے، اور یہ فرماتے کہ جو شخص انبیاء اور اولیاء کے حالات بیان کرتا ہے
اور اللہ تعالیٰ آتے سے دوزخ اس پر حرام کر دیتا ہے۔ قیامت کے دن اس کا حشر انہیں کے ساتھ ہوگا اور انہیں کے ہمراہ بہشت میں داخل ہوں گے۔ یعنی انبیاء اور اولیاء کے حالات بیان کرنا یہ بھی جو ہے بخشش کی دلیل ہے، بخشش کے لیے ایک ذریعہ بن سکتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ حدیث شریف یہ ہے کہ بندہ مومن کے ادائے نوافل سے خدا کے ساتھ اتنا تقرب اور ایسی مقبولیت حاصل ہو جاتی ہے کہ اس کو اللہ اپنا دوست بنا لیتا ہے، پھر اس کی خودی اس طرح دور ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کانوں سے سنتا ہے اور اس کی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اسی کے ہاتھوں سے سارے کام انجام دیا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی زبان سے وہ بولتا ہے۔ یہ تو حدیث پہلے سے بھی ہم لوگ سنتے چلے آ رہے ہیں، جو صفحہ نمبر 184 پر آپ کو مل جائے گا۔ بہت سی طاعت و عبادت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بندے کو دور کر دیتی ہے، اور بہت سی معصیت ایسی ہے کہ جس سے عبد کو معبود کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ صفحہ نمبر مکتوبات صدی میں 183 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے، جو بہت ہی خطرناک ہے، اس پر دوبارہ غور کرنا چاہیے۔ چنانچہ مخدوم بابا لکھتے ہیں، تحریر فرماتے ہیں کہ بہت سی طاعت اور عبادت ایسی ہے کہ اللہ سے بندوں کو دور کر دیتی ہے، یعنی بہت سی ایسی عبادت اور ریاضت بھی ہے کہ جس کے کرنے والے لوگ بندے اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ مطلب صاف ہے کہ وہ جو ہے نہایت ہی گمراہی کے شکار ہو جاتے ہیں، تکبر، انانیت اور غرور اور بے راہ روی کے شکار ہو کر کے جو ہے وہ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور بہت سے ایسے گناہ بھی ہیں کہ جس سے بندے جو ہے اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، یعنی ویسا کوئی گناہ جس کے کرنے سے بندہ جو ہے عجز و انکساری کا شکار ہو جاتا ہے، عاجزی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اس کا تکبر، اس کا غرور ختم ہو جاتا ہے، اور اس کی جو ہے انانیت فنائیت میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور بہت سی باتیں ایسی ہونے شروع ہو جاتی ہے جس سے جو ہے روحانیت کا تعلق ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی قربیت بڑھ جاتی ہے۔ اس بندے کے اندر جب تمام اس لغزشوں کی وجہ سے جو تمام برائیاں تھیں دور ہو جاتی ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے، تقرب الہی اس کو جو ہے حاصل ہو جاتی ہے، تو وہ گناہ جو ہے اس عبادت سے بہتر ہے جو اس کو اللہ سے دور کر دے۔ یہ نہایت ہی خطرناک بات ہے جس پر بہت زیادہ ڈسکشن کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ کبھی اور اس موضوع پر تفصیل سے باتیں ہوگی۔ مرید کو چاہیے کہ پیر کے تصرف میں مردے کی طرح رہے، جس طرح غسال مردے پر اپنا تصرف کرتا ہے، جدھر چاہتا ہے پھرتا ہے، وہ کچھ بولتا نہیں ہے، اسی طرح مرید کو اپنے پیر کا متی ہونا چاہیے۔ مرید کو پیر کا فرما بردار اس درجہ ہونا چاہیے کہ پیر کے ایک اشارے پر جان اور مال و دولت، دینی اور دنیاوی سب کچھ لٹا دے اور بالکل ترک کر دے، اور جو بھی حکم دے اس کو پورا کرے، یہاں تک کہ اگر زہر کھانے کو وہ کہہ دے تو وہ مرید فوراً کھا لے، ہرگز ہیلا اور عذر نہ کرے، اور دفع الوقتی عمل میں نہ لائے، بے تامل حکم کی تعمیل کرے، اس حکم میں اپنا علمی عقلی قانون نہ لگائے۔ یہ مکتوبات صدی میں بھی جو ہے صفحہ نمبر 181 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ پیر کی فرما برداری اور اطاعت کیسے کی جانی چاہیے۔ لیکن یہاں پر بھی اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ یہ پیر کی اطاعت و فرما برداری اس پیر کے بارے میں کہا گیا ہے جو واقع میں پیر ہو اور پیر کامل ہو۔ کسی جھولا چھاپ اور کسی جو ہے ڈبہ چھاپ پیر کے بارے میں یہ بات بالکل بھی لاگو نہیں ہوتی ہے، اس پر ضرور دھیان دینا چاہیے۔ آج انہی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کا حوالہ دیتے ہوئے بہت سارے جو ہے فراڈی لوگ مارکیٹ میں ہیں اور اپنے مریدوں کو استعمال کرتے ہیں، اور مریدوں کا جو ہے مال ناحق کھا جاتے ہیں، نگل جاتے ہیں، اور ان کو جو ہے اس طریقے سے ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں، اور اس کو پوری طرح سے نوچ نوچ کے کھاتے رہتے ہیں۔ ویسے لوگوں کے لیے باتیں نہیں ہیں، یہ باتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو صحیح معنوں میں پیر ہیں، جن کو صحیح معنوں میں سچی خلافت ملی ہے، اور جو لوگ اس راستے میں چل چکے ہیں، یہ صاحب منزل ہو چکے ہیں۔ بالکل الرٹ ہو کر کے یہ بات سمجھیے گا۔ جب تک تجھ پر کسی مرد خدا کی نظر نہ پڑے، تجھ کو اپنے وجود کی خبر نہیں ہو سکتی۔ اگر تو گوشہ تنہائی میں مدتوں بیٹھے، جب بھی بغیر کسی رہبر کے یہ راستہ طے نہیں ہو سکتا۔
دیکھ ایک پیر رہنما کا ہونا ضروری ہے، خبردار تنہا نہ جانا اور اس دریا میں اندھوں کی طرح نہ ڈوب جانا۔ مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری بہاری رحمۃ اللہ علیہ، جو بالکل نوادہ شریف کے بہت ہی قریب میں جو ہے ان کا آستانہ بہار شریف میں موجود ہے، تو ان کے بیانات اور ان کے تحقیقی جو پیری مریدی کے جو تنبیہات ہیں وہ تمام دنیا بھر کے پیری مریدی میں چلنے والے لوگوں کے لیے جو ہے مشعل راہ ہے، لہٰذا ہم اکثر و بیشتر اپنے تجزیے اور بیانات میں ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اس لیے کہ یہ جو ہے طریقت کے بہت بڑے شیخ ہوئے ہیں ہندوستان کے پیمانے پر، یوں کہیں کہ پوری دنیا کے پیمانے پر، لہٰذا ان کا فیض و کرم جو ہے ہم لوگوں پر بالخصوص مرکز افضلیہ پر شروع سے رہا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی رہے گا، اور ان کی باتیں جو ہے مرکز افضلیہ کے ذریعے سے پوری دنیا میں جو پھیلائی جا رہی ہے، اور وہ بہت بڑا ایک شرف حاصل ہے اس چیز کا ہم لوگوں کو، اس کے لیے ہم لوگوں کو بڑا ہی جو ہے اس بات کا فخر ہے۔ جو لوگ اپنے آس پاس کے پیروں کو چھوڑ کر فیض سے محروم رہتے ہیں، ان کی مثال اس قافلے کے مانند ہیں کہ پیاس سے کہیں وادی میں تڑپ کر مر جائے اور دجلہ بغداد اور رود نیل مصر سے کچھ فائدہ نہ اٹھا سکے۔ صفحہ نمبر 177 پر مخدوم بابا یہ بات بھی بیان کرتے ہیں کہ ارد گرد کے پیر کو چھوڑ کے دور دراز بھٹکنا یہ جو ہے بیوقوفانہ حرکت ہے، لہٰذا ارد گرد کے پیر سے جو ہے فیضیاب ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ دور کے۔ جب نزدیک نہ ملے تبھی دور جانا چاہیے، اور آس پاس میں جب ساری چیزیں موجود ہوں تو دور بھٹکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے آج کے زمانے میں کہ اپنے خانوادے کو چھوڑ کے لوگ دوسرے خانوادے میں چلے جاتے ہیں اور اپنے خانوادے سے فیضیابی حاصل کرنے کا ان کو شرف حاصل نہیں ہوتا ہے، یہ نہایت ہی محرومی کی بات ہے۔ پہلے اپنے خانوادے اور اپنے ارد گرد کے پیروں سے اور اپنے خزانے سے فیضیابی حاصل کرنی چاہیے۔ جس کے پاس اپنا خزانہ اپنے گھر میں ہو، اس کو کیا حق بنتا ہے کہ کسی دوسرے کے خزانے پر نظر رکھے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ادھر ادھر تگ و دو کرے؟ یہ نہایت ہی بیوقوفی اور نامرادی کی بات ہے۔ اسی لیے مخدوم بابا کہتے ہیں کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے فیضیابی پہلے دیکھیں، حاصل کریں۔ ہم بھی یہی بات کہتے ہیں کہ اگر آپ کو بیعت حاصل کرنا ہو تو آپ سب سے پہلے جہاں پر ہیں وہاں کے ارد گرد اپنے پیر کو، کسی پیر کو تلاش کریں، وہاں نہیں ملے تبھی کسی دور جگہ پر آپ کو جانا چاہیے، ورنہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور مجبوری میں تو آدمی دور جاتا ہے اور دور جانا چاہیے بھی، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے کوئی کہیں بھی جا سکتا ہے، بڑے بڑے بزرگوں نے لمبا لمبا سفر کیا، وہ ایک الگ موضوع ہے اور وہ مجبوری ہوتی ہے ایسی۔ تم اس بات کا یقین کامل کر لو کہ اللہ تعالیٰ کسی جاہل کو کبھی ولی نہیں بناتا ہے۔ مشائخوں کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی جاہل کو ولی نہیں بناتا ہے، اور قرآن شریف میں بھی اس کا اشارہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جاہل کو دوست کبھی نہیں بناتا، اللہ تعالیٰ جاہل کو دوست نہیں بناتا۔ یہ بات صفحہ نمبر 176 پر مخدوم بابا بھی اعتراف کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ اب بڑا سوال یہ ہے کہ جاہل کون ہے اور ولی کون ہے؟ یہ ایک الگ موضوع ہے، جاہل کس کو کہیں گے اور ولی کس کو کہیں گے، یہ ایک الگ بہت ہی ٹیکنیکل موضوع ہے، کبھی اس پر اور کبھی تفصیل سے بات ہوگی۔ بہت سے پڑھے لکھے لوگ بھی جاہل ہوتے ہیں اور بہت سے کم پڑھے لکھے لوگ بھی عالم ہوتے ہیں، یعنی جاہل کا مسئلہ جو ہے بہت ٹیڑھا ہے، بہت ڈگری ہولڈر لوگ بھی جاہل ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ابو جہل جو ہے، جس کو کہا گیا جاہلوں کا باپ، وہ ابو جہل اس کا نام نہیں تھا، نام تو اس کا کچھ اور تھا، اور بہت پڑھا لکھا تھا اپنے زمانے کا، اس ٹائم کا بہت بڑا نامی پڑھا لکھا انسان تھا، اور بہت بڑا شاعر بھی ہے، سنتے ہیں وہ تھا، لیکن اس کا جو ہے نام رکھ دیا گیا، رسول پاک نے اس کا نام ابو جہل رکھ دیا، مطلب جاہلوں کا باپ۔ تو کہنے کا مطلب کہ پڑھا لکھا ہونا اور بات ہے اور جاہل ہونا اور بات ہے۔ پڑھے لکھے لوگ بھی جاہل ہو سکتے ہیں، اور جو ظاہری طور سے جاہل ہو، جس کو ہم کہیں کہ امی ہے، یعنی اسکول ہی نہیں گیا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے بڑے بڑے مرتبے اور یہاں تک کہ جو ہے پیغمبری، نبوت اور ولایت بھی عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی
ٹیکنیکل موضوع ہے، اس پر جو ہے ایک الگ سے کبھی ڈیبیٹ انشاءاللہ کیا جائے گا۔ بزرگوں کا قول ہے کہ سالک کو جب 12 چیزوں کا علم ہوتا ہے تب وہ اس راہ کے لائق سمجھے جاتے ہیں۔ وہ 12 چیزیں کیا ہے جس کا علم ہوگا تو اس راہ کے لائق ہوں گے؟ بھائی دیکھیے، پہلا علم توحید، دوسرا علم معاملت، تیسرا علم معرفت، چوتھا علم حالت، پانچواں علم مکاشفت، چھٹا علم مشاہدت، ساتواں علم خطاب، آٹھواں علم سماع، نوواں علم وجد، دسواں علم معرفت روح، 11واں علم معرفت نفس، 12واں علم معرفت حقیقت۔ صفحہ نمبر 176-77 مکتوبات الصدی۔ یعنی سالک کو یہ 12 قسم کا علم ہونا چاہیے تب اس راستے میں چلنے کے لائق ہے۔ الٹا چلتے ہیں، علم معرفت اور حقیقت ہونی چاہیے، علم معرفت نفس بھی ہونی چاہیے، یعنی حقیقت کا پہچان ہو، نفس کی اس کو پہچان ہو، علم معرفت روح ہونی چاہیے اور روح کو بھی شناسا ہو، وجد کو بھی جانتا ہو، سما کو بھی پہچانتا ہو، خطاب کرنا آنا چاہیے اس کو، اور مشاہدت کا بھی جانکاری ہو، مکاشفت بھی رکھے اور علم حالت بھی رکھے، علم معرفت اور علم معاملات بھی ہو، توحید کا بھی جانکار ہو۔ مطلب یہ 12 قسم کا اگر وہ علم ہے کسی کو تو کیا ہے، وہ اس راستے کے لائق ہے۔ کس راستے کے لائق ہے؟ سلوک کے راہ کے لائق ہے۔ آج کے دور میں جو ہے روحانی بننا بہت آسان ہو گیا ہے، کوئی بھی آدمی خود کو روحانی بتا دیتا ہے، کہہ دیتا ہے، لیکن آپ دیکھ لیجئے مخدوم بابا اپنی کتاب میں کیا کہتے ہیں: نہ سیاہی کے ہیں دشمن، نہ سفیدی کے دوست، ہم کو آئینہ دکھانا ہے دکھا دیتے ہیں۔ ہم تو وہی بات کہتے ہیں مرکز کے جانب سے جو اللہ والوں نے کہی ہے، کسی کو برا لگے تو لگے، بھلا لگے تو بھلا لگے، اس سے ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ بزرگوں کا حال سن کر تمہیں تعجب ہوگا کہ اگر دنیا ماں تمامی نعمتوں کے اور عقبہ ماں جنت کے اس کو دی جائے اور طرح طرح کے بلائیں اس پر برسائی جائیں تو وہ دنیا ماں تمامی نعمتوں کے کفار کو دے دیں گے اور عقبہ ماں جنت کے مومنوں کے حوالے کر دیں گے، اور بلا و محنت کو شوق دل سے قبول کر لیں گے۔ اس کی توبہ کا یہ حال ہے کہ دنیا بھر تو حرام سے توبہ کرتے ہیں تاکہ عذاب دوزخ سے بچیں، مگر وہ حلال سے بھی توبہ کرتے ہیں تاکہ بہشت سے محفوظ رہیں۔ ارادت کا یہ رنگ کہ سارا جہان تو راحت و نعمت چاہتا ہے مگر وہ اللہ ہی کو چاہتے ہیں اور اس کے دیدار کا طالب ہیں۔ تمام خلق اپنی کاروبار میں زیادتی چاہتی ہے مگر وہ کمی چاہتے ہیں۔ اگر خود بخود مال و دولت مل جائے تو اشار کر دیں، اور اگر کچھ میسر نہ ہو تو اس پر شکر کریں، اور اگر ان کی مراد پوری نہ ہو تو بڑی خوشی مناتے ہیں، گویا ہزاروں قید و بند سے آزاد ہوئے ہوں۔ ان کو اپنے نفس کے ساتھ ایسی عداوت ہے کہ اگر 70 برس تک ایک چیز اپنے مطلب و خواہش کے نفس مانگتا رہے، گڑاتا رہ جائے تو بھی وہ ہرگز نہ دیں۔ ان کے معاملات اللہ کے ساتھ ایسے درست ہوں کہ عافیت و بلا، منع و عطا، رد و قبول ان کے نظر میں سب برابر ہوں۔ توکل میں اس قدر پختہ مزاج ہیں کہ نہ مخلوق کے آگے دست سوال پھیلائیں اور نہ خالق سے کسی چیز کی درخواست کریں۔ مخلوق سے تو اس لیے کہ وہ مانن شرک کے ہیں، اور خالق سے اس لیے طلبگار نہ ہو کہ وہ خود ہی دانائے حال ہے اور کہنے میں شرم مانے ہو۔ زود اس درجے کا ہو کہ کل کائنات اس کی اگر ایک مرقع یا ایک کمبل ہی ہو تو یہ اپنی گدڑی میں اتنا مگن اور درست رہیں کہ جس طرح اور دوسرے لوگ بادشاہت میں مگن رہتے ہیں، دن کو نماز روزہ اور کسب میں مشغول رہیں، اور وہ رات کو مناجات مجاہدوں اور ریاضت میں اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں۔ باوجود ان کمالات کے اگر اس طاعت و عبادت پر ان کے نفس کی نظر پڑ جائے اور اپنی بڑائی کا خیال ان کے ذہن میں آ جائے تو 70 سال کی عبادت کو ایک روٹی پر بیچ ڈالتے ہیں، اور وہ روٹی خود نہ کھا کر بلکہ کسی کتے کو کھلا دیتے ہیں۔ یہ کیوں؟ تاکہ وہ عجب جو پیدا ہوا ہے دل سے نکل جائے۔ سبحان اللہ، کیا ہمت اور کیا قلب ہے۔ یہ تحریر صفحہ نمبر 178 پر مکتوبات الصدی میں آپ کو ملے گی، جس میں مخدوم بابا نے خاص طور سے جو ہے یہ بات بیان کر دیا کہ بزرگوں کی کیا ہمت ہوتی ہے
اور ان کا حال کیا ہوتا ہے، وہ کس طرح سے دنیا کو بھی ٹھکرا دیتے ہیں اور جنت کو بھی ٹھکرا دیتے ہیں، اور کس طریقے سے جو ہے وہ ان کی زندگی ہوتی ہے، اور کس طریقے سے ان کا توکل اور فقر ہوتا ہے، وہ کس طریقے سے جو ہے اپنے خودی کو بلند کرنے والے ہوتے ہیں، اور کس طریقے سے وہ جو ہے منزل کمال کو پہنچ کر کے اس طرح سے جو ہے لازوال ہو جاتے ہیں کہ جس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اس تحریر کو آپ چاہیں تو ریپیٹ کر کے دوبارہ سن لیں، بہت ہی حکمت اور دانائی سے بھری ہوئی اور قابل اصلاح ہے آج کے زمانے کے لوگوں کے لیے جو پیری مریدی اور دنیا داری میں مگن ہیں، اور جو پیری مریدی کے نام پر دنیا داری اور دینداری کا جو ہے ڈھونگ رچاتے ہیں، ان کے لیے ان کی باتیں جو ہے بہت ہی اصلاحی ہیں۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور اسے ایسا نور عنایت کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ پل صراط پر سے آسانی کے ساتھ گزر جائے گا۔ حضرت بابا فرید یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے شیخ نجم الدین صغری رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ارشاد فرمایا کہ ذکر الاولیاء عبادت، یعنی اولیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ جو اولیاء کا ذکر کرتا ہے اس کے نامہ اعمال میں عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ یعنی بابا فرید نجم الدین صغری کے حوالے سے نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت علی فرماتے تھے کہ اولیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ یہ صفحہ نمبر 261 پر ہند پاک کے اولیاء میں چھپی ہوئی ہے۔ یہ باتیں جو ہے منقول بزرگوں سے جو چلی آ رہی ہیں، یہ سب حق ہیں، سب پر ہم لوگوں کو ایمان اور یقین رکھنا چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ دل کو قوی رکھیں، اپنے مفلسی پر مطلق نظر نہ رکھیں، کارخانہ الہی محض فضل و کرم پر موقوف ہے، کسی کے عمل پر نہیں۔ تم دیکھتے نہیں کہ راکع و ساجد کتنے ہزار تھے، تسبیح و تحمید کئی لاکھ تھے، متحیران اسرار کی کتنی تعداد کثیر تھی، سوختگان عظمت و جلالت کے افراد کس قدر تھے، لیکن ہوا کیا؟ آخر یہی نہ کہ خاک ناچیز سے ایک قوم بے باک پیدا کی گئی اور سب عابد و متی پر اس کو فضیلت حاصل ہو گئی۔ دنیا میں پہلی خانقاہ کعبہ مکرم ہے، اس سے پہلے کسی خانقاہ کا وجود نہ تھا، اور خرقہ اور خانقاہ کی اصل حضرت آدم علیہ السلام کے ہی وقت سے قائم ہو گئی ہے۔ یہ بات صفحہ نمبر 174 پر مخدوم بابا مکتوبات الصدی میں لکھتے ہیں کہ دنیا کے سب سے پہلا جو خانقاہ ہے دراصل کعبہ مکرم ہے، اور اس کے پہلے اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ خانقاہ کی اصل حضرت آدم علیہ السلام ہی کے وقت سے قائم ہوئی ہے، یعنی اس کو صوفیوں اور بزرگوں نے جو ہے اس طریقے سے سمجھنا شروع کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیت المقدس کو خانقاہ بنایا، چنانچہ اور ملکوں میں خانقاہیں جو ہیں بنائی گئیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے بیت المقدس کو خانقاہ بنایا اور بعض ملکوں میں خانقاہیں بنائی گئی جن میں عبادتیں کی جاتی تھیں اور اسرار الہی کا بیان ہوا کرتا تھا۔ پھر جب رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دور آیا تو آپ نے اس خانقاہ آدم یعنی کعبہ کا قصد کیا، علاوہ اس کے مسجد نبی میں ہی ایک گوشہ معین کر دیا۔ اصحاب میں وہ گروہ جو کہ سالکان راہ طریقت تھے، ان سے وہیں راز کی باتیں ہوا کرتی تھیں۔ ان میں بعض پیر تھے، بعض جوان تھے، جیسے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت سلمان، معاذ، حضرت بلال، ابو ذر، عمار وغیرہ۔ یہ سارے جو تھے کچھ پیر تھے، کچھ جوان تھے، ان لوگوں کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہوتی تھیں۔ ان حضرات کے خاص اوقات میں وہاں بٹھاتے تھے اور اسرار الہی کی باتیں کرتے تھے۔ ایسی باتیں ہوا کرتی تھی کہ بڑے بڑے فصحائے عرب اور عام صحابہ اس کے مغز تک پہنچ نہیں سکتے تھے۔ اس خاص جماعت صوفیہ کے قریب 70 اشخاص تھے، اور آپ کا یہ بھی معمول تھا کہ جب کسی صحابہ کی عزت اور تکریم فرماتے تو ان کے ردائے مبارک پر اپنا پیراہن شریف عنایت فرماتے تھے۔ یہ صفحہ نمبر 174 پر مخدوم شرف الدین یحییٰ منی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے خانقاہ کے بارے میں بہت ہی تحقیقی بات بیان کر رہے ہیں کہ جماعت صوفیہ
اس دور سے ہی چلے آ رہے ہیں جو اس زمانہ کے اصحاب صفا کے نام سے ہم نے ایک بہت اچھا تذکرہ اس موضوع پر بیان کیا، ہمارے چینل پر موجود ہے، اس کو آپ کو سننا چاہیے۔ لیکن یہاں پر سے بھی بہت سی بات اور واضح ہو رہی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی جو ہے کس طریقے سے مسجد نبوی میں خانقاہیت کا ایک گوشہ تیار کیا تھا، اور اس میں اس خانقاہ کے کون کون لوگ جو تھے وہ شریک تھے، اور راز و نیاز اور اسرار الہی کی باتیں کس طریقے سے ہوتی تھی۔ یہ جو ہے تصدیق کرتے ہوئے مخدوم شرف الدین یحییٰ مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بات بیان کی ہے، جو ہر آدمی کو پتہ چلنا چاہیے۔ جو لوگ خانقاہ، صوفیہ اور راز و نیاز، اسرار الہی اور ان باتوں کے جو منکر لوگ ہیں، ان لوگوں تلک یہ بات ضرور پہنچنا چاہیے تاکہ ان کو معلوم ہو کہ یہ کوئی من گھڑت باتیں نہیں ہیں، یہ باتیں جو ہے بہت پہلے سے چلی آ رہی ہیں۔ آدم علیہ السلام اس زمین میں جب آئے تو 300 برس تک روتے رہے، پھر دریائے رحمت خداوندی جوش میں آیا اور درجہ اصطفیٰ عطا کیا گیا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدمہ، ٹھیک ہے، بے شک ہم نے آدم کو معاف کر کے چن لیا۔ اصطفیٰ کا مطلب چن لینا ہوتا ہے۔ بے شک ہم نے آدم علیہ السلام کو معاف کر کے چن لیا اور صوفی بنایا۔ اب کیا تھا؟ تصفیہ کامل ہو گیا اور صوفی صاف بن گئے۔ تصفیہ کامل ہو گیا اور صوفی صاف بن گئے، یعنی تصوف کی تعلیم حضرت آدم علیہ السلام سے ہی شروع ہو گئی ہے، اور دنیا کے سب سے پہلے صوفی حضرت آدم علیہ السلام ہی تھے۔ اس بات کی تصدیق جو ہے صفحہ نمبر 173 پر حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ مدنی رحمۃ اللہ علیہ کر رہے ہیں، جو نہایت ہی غور کرنے کے قابل ہے۔ یعنی آدم علیہ السلام 300 برس تک روتے رہے، تب جا کر کے وہ چن لیے گئے، مقام اصطفیٰ پر وہ فائز ہو گئے، ٹھیک ہے، مقام اصطفیٰ پر فائز ہو گئے، دیٹ مینس ان کا تصفیہ کامل ہو گیا اور وہ صوفی بن گئے۔ لہٰذا مقام اصطفیٰ کیا ہے؟ تصفیہ کامل کا ہونا ہے اور صوفی کا بننا ہے۔ آج بھی کوئی شخص اگر صوفی بننا چاہے تو وہ تصفیہ کامل کر لے، تزکیہ نفسی، تزکیہ قلبی، تنزیہ روحی، یہ سب اگر کر لیتا ہے تو وہ اس کی تصفیہ کامل جب ہو جاتی ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ صوفی بن جاتا ہے اور مقام اصطفیٰ کو پا لیتا ہے۔ اس لیے ہم نے اس پارچہ کا نام ہی رکھا تھا مقام اصطفیٰ، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے حضرت مخدوم بابا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ مرید کے لیے ضروری شرط یہ ہے کہ جب اس سے کوئی لغزش صادر ہوتی ہے تو اس کو سفر کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، جب لغزش صادر ہوتی ہے تو اس کو چلنا پڑتا ہے، سفر کرنا پڑتا ہے۔ چلہ کے متعلق بھی آپ نے فرمایا کہ حدیث ہے کہ جس نے خلوص قلب کے ساتھ 40 دن خدا کے لیے خاص کر دی، اللہ تعالیٰ اس کے زبان اور دل سے حکمت کے چشمے جاری فرمائے گا۔ یہ بات بھی ہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ یہ حدیث بھی ہے، اور مخدوم بابا بھی اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ 40 دن کا چلہ جو ہے یہ پہلے سے مطلب واضح ہے، صوفیوں نے اس کو اختیار کیا۔ اسی لیے اکثر و بیشتر صوفیہ کے خانقاہوں میں یا کسی آستانے پر آپ کو جو ہے چلہ گاہ ضرور ملتا ہے۔ حالانکہ دادا سرکار میمندی رحمۃ اللہ علیہ اکثر و بیشتر جو ہے ان باتوں پر زیادہ جیرا نہیں کرتے تھے، اور یہ چلے اُلے کی بات زیادہ وہ نہیں کرتے تھے، لیکن چلہ بزرگوں سے رائج ہے اور لوگ کرتے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں، کرنا چاہیے، لیکن اس کے جو صحیح طریقے ہیں اس طریقے کے ذریعے سے اور کسی اللہ والے بزرگ کے ڈائریکشن میں آپ کو بہتر رہنمائی سے کرنا چاہیے، تب جا کر کے خلوص قلب کے ساتھ وہ چلہ مقرر وقت میں پورا ہوتا ہے اور اس کے زبان اور دل سے حکمت کے چشمے جاری ہوتے ہیں۔ لیکن بڑا ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے بعض ایسے لوگوں کو بھی دیکھے ہیں جو 5-10 سال سے لگاتار چلہ کرتے رہتے ہیں، لیکن نہ تو ان کے قلب میں کوئی صفائی آتی ہے اور نہ ہی ان کے زبان میں کوئی حکمت کی بات آتی ہے، نہ دل ان کا جو ہے چشمہ ان کے دل سے جاری ہوا، بلکہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ بعض ایسے چلہ کس لوگ ہیں جو اور بلندی کے بجائے پستی میں گرتے جاتے ہیں۔ پتہ نہیں کس طرح کا چلہ وہ لوگ کرتے ہیں اور کس طرح کی مراد لے کے بیٹھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں چلے میں، اللہ کی پناہ، اللہ عالم بالصواب۔ لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ چلہ اگر بزرگوں کے روایت کے مطابق کیا جائے خلوص دل سے تو اس کی برکت ضرور حاصل ہوگی، لیکن اگر کوئی غلط نیت سے، غلط طریقے سے، غلط مفاد سے، یا یوں کہیے کہ علوی نہیں بلکہ سفلی طریقے سے اگر کوئی چلہ کرتا ہو، دنیاوی غرض و مقصد کے لیے چلہ کرتا ہو، کسی کو تباہ و برباد کرنے کے لیے چلہ کرتا ہو، کسی کو بد دعا دینے کے لیے، کسی کو ہلاک کرنے کے لیے، اس طرح کا اگر کوئی سفلی عمل کرتا ہو
تو اس چلے کا تعلق مخدوم بابا کے اس چلے سے ہرگز نہیں ہے، اس کا ہم بالکل تردید کرتے ہیں، اور یہ اعلانیہ کہتے ہیں کہ مخدوم بابا کا جو چلہ بیان کیا جا رہا ہے یہ چلہ علویہ ہے، بلکہ چلہ سفلیہ سے مراد ان کا ہرگز نہیں ہے۔ اور اسی لیے اگر چلہ واقع کو کرنا چاہے تو وہ چلہ علویہ کرے، واسطے اللہ رسول کے کرے، اور تزکیہ تصفیہ اور روحانی فروغ کے لیے کرے، نہ کہ دنیاوی غرض و مقاصد کے لیے کرے۔ ٹھیک ہے؟ اگر تصوف کی ابتدا پر غور کرو گے تو اس کو آدم علیہ السلام کے وقت سے ہی پاؤ گے۔ اس عالم میں پہلے صوفی حضرت آدم علیہ السلام ہی ہیں کہ ان کو اللہ نے خاک سے پیدا فرمایا اور ان کو جو ہے کیا کیا، مقام اصطفیٰ پر پہنچایا، یا پھر خلافت عطا کیا، پھر صوفی بنائے گئے۔ یعنی بالکل صاف واضح ہو رہی ہے کہ جو آدمی صوفی بن جاتا ہے، جب اس کا تصفیہ قلبی ہوتا ہے تب وہ مقام اصطفیٰ پر پہنچتا ہے اور اس کو چن لیا جاتا ہے، اور تبھی وہ صحیح معنوں میں خلافت کا حقدار ہوتا ہے۔ یہ تو سبھی لوگ جانتے ہیں اور اس پر پہلے بھی کئی باتیں ہو چکی ہیں۔ البتہ جو ہے تمام پیغمبران کے مرتبے الگ الگ ہیں، اور تمام صوفیوں کے بھی الگ الگ درجے ہوتے ہیں ان کے لطائف کے مطابق۔ البتہ مقام اصطفیٰ ہی دراصل مقبولیت کا پہلا سیڑھی ہے۔ مقام اصطفیٰ مقبولیت کا پہلا سیڑھی ہے، یا یوں کہہ لیں دوسرے زبان میں کہ مقام آدم جو ہے خلافت کی پہلی سیڑھی ہے۔ اس کے بعد جتنے آگے مدارج ہیں وہ سارے مدارج الگ الگ انبیاء کے قدموں تلے بڑھتے ہوئے مقام رسالت اور مقام محمدی تک جاتا ہے، جو بہت آگے تک قلب، روح، سر، خفی، اخفا اور انا کی بات آگے آتی ہے۔ لیکن مقام اصطفیٰ تک ہی اگر کوئی پہنچ جائے صحیح معنوں میں تو بہت بڑی کامیابی ہو اس کے لیے، کیونکہ مقام اصطفیٰ پر وہی پہنچے گا جو مقام نفس سے گزر چکا ہوگا، اور تب جا کر کے وہ اس کو چنا جاتا ہے، ایسے چنا نہیں جا سکتا ہے۔ جو شخص مقام نفس میں ہی پھر رہا ہو اور نفس کے گڈھے میں مارا مارا پھرتا ہو، حرص و ہوا میں مارا مارا پھرتا ہو، اور نفسانی خواہشات کا غلام ہو، اور مثل کتے کے جو ہے کتے اور بھیڑیے اور دیگر جانوروں کی صفتیں اس کے اندر بھری پڑی ہوں، تو وہ مقام نفس میں یوں کہیے کہ مقام نفس کا بھیڑیا ہے، مقام نفس کا کتا ہے، مقام نفس کا خنزیر ہے۔ ایسے لوگوں کو مقام اصطفیٰ کبھی حاصل نہیں ہو سکتی ہے، چاہے وہ کتنے بڑے بڑے پگڑی باندھ کے بیٹھے رہیں۔ اس آئینے میں آپ ضرور تمام چیزوں کو دیکھیے، اور سب کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ اصل چیز یہی ہے۔ ظاہری طور سے پگڑی باندھنے سے کوئی کچھ نہیں ہو جاتا ہے، جب تک اندر سے وہ پاک نہیں ہو کسی بھی مقام پر نہیں پہنچ سکتا۔ صفحہ نمبر 172 پر یہ بات بیان فرما رہے ہیں، اور صفحہ نمبر 168 پر کیا کہتے ہیں سو دیکھیے۔ کہتے ہیں کہ عطاب میں ایک راز پوشیدہ ہے، وہ یہ کہ یہ زیادتی محبت کی دلیل ہے، اور جب تک عشق و محبت باقی ہے طرح طرح کے عطاب اور ناز معشوقانہ ہوتے رہیں گے۔ عالم محبت میں یہی چلن برابر جاری رہے گا۔ یہ نہایت ہی کریٹیکل ٹاپک آ گیا ہے، انشاءاللہ کبھی اس پر ہم لوگ اور ڈیبیٹ کریں گے، تجزیہ کریں گے کہ عطاب کیا ہوتا ہے اور عذاب کیا ہوتا ہے اور امتحان کیا ہوتا ہے۔ بابا کہتے ہیں کہ عطاب میں ایک راز پوشیدہ ہے۔ ان کے عطاب سے مراد آزمائش ہے، جو زیادتی محبت کی وجہ سے جو ہے اللہ والوں پر عطاب اور یوں کہیے کہ آزمائش اور امتحان آتی ہے۔ اگر کوئی کسی سے زیادہ محبت و عشق کرتا ہے تو اس کو امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن اس کے الٹ میں جو ہے اگر کوئی زیادہ ذلیل حرکت کرتا ہے تو وہ جو ہے عذاب الہی کے گرفت میں آتا ہے، اس پر جو ہے قہر ہوتا ہے۔ تو شاید حضرت مخدوم بابا کا یہ کہنے کا مدعا یہ ہے کہ عطاب جو ہے اللہ کے نیک بندوں پر آتی ہے، اور عذاب اللہ کے نافرمان اور گناہگار بندوں پر آتی ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عطاب میں ایک راز پوشیدہ ہے، وہ یہ کہ یہ زیادتی محبت کی دلیل ہے، اور جب تک عشق و محبت باقی ہے طرح طرح کے عطاب اور ناز معشوقانہ ہوتے رہیں گے۔ عالم محبت میں یہی چلن برابر جاری رہے گا، یعنی عالم محبت میں شروع سے یہی چلن باقی رہتا ہے اور باقی رہے گا ہی، کہ جو کوئی عشق و محبت کرے گا اس پر عطاب یعنی آزمائش اور اس پر جو ہے وہ نشانے سادھے جائیں گے۔ اس لیے حضرت علامہ اقبال نے اپنے غزل میں لکھا تھا
کہ لاؤں وہ تنکے کہاں سے آشیانے کے لیے، بجلیاں بیتاب ہو جن کو جلانے کے لیے۔ دادا حضور اس غزل کو گنگنایا کرتے تھے کہ لاؤں وہ تنکے کہاں سے آشیانے کے لیے، لاؤں وہ تنکے کہاں سے آشیانے کے لیے، بجلیاں بیتاب ہوں جن کو جلانے کے لیے، بجلیاں بیتاب ہو جن کو جلانے کے لیے۔ یعنی حضرت اقبال اور دادا حضور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں وہ تنکے لا رہا ہوں آشیانے کے لیے جس تنکے پر، جس آشیانے پر بجلی گرنے والی ہے، اور بجلی گرتی ہی ہے، ہمیشہ سے شروع سے ہوتا آیا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ عشق و محبت کی تنکے جہاں پہ لگائے جائیں گے، بجلیاں وہیں پہ گرائے جائیں گے، وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کو ہم عطاب کہیں گے، عذاب نہیں کہیں گے۔ عذاب کیا ہے کہ جب بندہ کوئی گناہگار ہوتا ہے اور وہ جب ظلم پر ظلم، جبر پر جبر اور زیادتی پر زیادتی کرتا ہے تو عذاب اس طریقے سے آتا ہے جس طریقے سے جو ہے فرعون اور نمرود کو ہلاک کیا گیا تھا، اور اللہ کے گستاخوں کو، اللہ کے نافرمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا تھا۔ ان دونوں چیزوں میں فرق سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ والوں پر عطاب، آزمائش اور امتحان، لیکن اللہ کے نافرمان اور اسلام کے دشمنوں پر، پیغمبروں کے دشمنوں اور اللہ کے دین کے دشمنوں پر عذاب الہی نازل ہوتی ہے، جو اس کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دیتا ہے اور اس کی تاریخ بن جاتی ہے۔ اور یہ جو پہلو ہے وہ نگیٹو پہلو ہے، ٹھیک ہے۔ ان دونوں چیزوں کو الگ الگ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی حوالے سے وہ قول بھی مولا علی کا یاد آتا ہے جس میں آپ نے جو ہے ناج البلاغہ میں یہ فرمایا تھا کہ دو طرح کے لوگ ہلاک ہو گئے، ہم سے تعلق رکھنے والے دو طرح کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ پہلا وہ جو ہم سے محبت کرنے میں بہت آگے بڑھ جائے، وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ دوسرا وہ جو ہم سے عداوت و نفرت کرنے میں بہت آگے بڑھ جائیں، وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ یعنی جو محبت کرے وہ بھی برباد، اور جو نفرت کرے وہ بھی برباد۔ یعنی جو محبت کرے گا وہ برباد ہو کر کے آباد ہو جائے گا، اس کی آخرت ثمر جائے گی، اور وہ ان کے غلاموں میں پہنچ جائے گا، ان کے غلاموں کے صف میں کھڑا ہو جائے گا، اور آخرت میں مولا علی کے ساتھ، پنجتن پاک کے ساتھ کھڑا ہوگا، نور کے لباس میں ان کو اٹھایا جائے گا۔ اگرچہ دنیا میں وہ بھی ہلاک ہوا ہے، یعنی برباد ہوا ہے، لیکن وہی اس کے الٹے وہ شخص جو دنیا میں برباد ہو گیا نفرتوں کے وجہ سے، پنجتن پاک اور اللہ والوں کے نفرتوں کی وجہ سے، اس کی دنیا بھی برباد ہو گئی اور آخرت بھی برباد ہو گئی۔ یعنی دنیا میں بھی اس کا ذلیل و رسوا ہو کر کے، نیست و نابود ہو کر کے دنیا میں جو ہے ہلاک ہو کر ختم ہو جائیں گے، ان کی کوئی نام اور عزت نہیں رہ جائے گی، اور آخرت میں بھی ان کو جو ہے اس قدر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا کہ لاکھوں لاکھ برس تک اس میں سڑتے رہیں گے، کیونکہ وہ عداوت کے سردار بن گئے تھے، اور انہوں نے عداوت میں سخت حدود کو پار کر لیا تھا اور تجاوز کر گئے تھے۔ لہٰذا مرکز افضلیہ کے تمام سامعین سے گزارش ہے کہ ان دونوں چیزوں کو باریکی سے سمجھیں اور دونوں کے فرق کو تسلیم کریں، اور گھور مٹھا نہیں کریں۔ گھور مٹھا مطلب کیا؟ کہ گائے کے سنگ بیل میں اور بیل کا سنگ گائے میں۔ ہندی میں کہاوت ہے، کر دیا۔ عطاب کو عذاب سمجھ لیجئے، عذاب کو عطاب سمجھ لیجئے، دونوں کو ملا کر کے 16 دونا 8 مت کر دیجئے گا۔ عربی کا ایک شعر ہے، صفحہ نمبر 168 پر بابا لکھتے ہیں، جس کا ترجمہ دیکھیے کہ جب عطاب نہیں تو محبت نہیں رہی، جب تک محبت باقی ہے عطاب بھی باقی رہے گا۔ وہی بات مختوم بابا بیان کر رہے ہیں۔ ایک خاص بات یہ ہے کہ اس کو گوش دل سے سنو۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اور عداوت دونوں بے علت ہے، نہ کسی وجہ سے وہ کسی کا دوست ہے، نہ کسی سبب سے وہ کسی کا دشمن ہے۔ محبت اور عداوت ازلی ہے، بندے کا خلاف یا موافق ہونا وقتی ہے۔ اب سمجھو کہ محبت اور عداوت سابق ہوئی اور خلاف و موافق لاحق ہوئی۔ سابق کی علت لاحق نہیں ہو سکتا۔ جب عالم محبت میں یہ رنگ ہے تو سمجھ لو کہ
سارا جہان ہیچ در ہیچ ہے۔ اللہ اکبر۔ جب تیرے سوا دونوں جہان میں کوئی نہیں ہے تو پھر کسی سے ملنے جلنے کی تمنا کرنا دیوانگی اور ہوس ہے۔ صفحہ نمبر 166۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ یعنی اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ایک دوسری قوم پیدا کرتا جو گناہ کرتی اور اللہ سے بخشش چاہتی اور وہ ان کو بخش دیتا۔ سبحان اللہ، یہ حدیث گناہ گاروں اور عاصیوں کے لیے ایک عجیب بشارت تازہ ہے۔ صفحہ نمبر 164 پر مخدوم بابا مکتوبات صدی میں بیان کرتے ہیں، یہ حدیث بیان کرتے ہیں جو بزرگوں نے نقل کیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ بندہ گناہ کرے اور بخشش چاہے اور اس کو وہ بخش دے، یہ اچھی بات ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، خدا پوچھے گا حشر میں پارساؤں سے کہ گناہ کیوں نہ کیے تھے، کیا خدا رحیم نہ تھا۔ یعنی گناہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سب گناہ کریے، نہیں، کہنے کا مطلب یہ کہ گناہ گار کو بھی اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ خدا پوچھے گا حشر میں گناہ گاروں سے کہ گناہ کیوں نہ کیے تھے، کیا خدا رحیم نہ تھا۔ یعنی اللہ سے اگر بخشش مانگی جائے تو اللہ بخش دے گا، اور اللہ چاہتا ہے کہ بندہ گناہ کرے اور بخشش مانگے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے اور سختی کا ارادہ نہیں کرتا۔ صفحہ نمبر 163 پر یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ آسانی کرے، سختی کرنا اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے، لیکن اگر تم خود سے سختیوں کو قبول کرو اور خود الجھنوں کو پیدا کرو، سلجھانا نہیں چاہو تو اس کے ذمہ دار تم خود ہو۔ یعنی ہندی میں کہاوت ہے کہ آفتی مرے تو خدا کیا کرے، یعنی آپ خود الجھنا چاہتے ہیں تو کیسے سلجھیں گے۔ یعنی اللہ تو آپ کے لیے سہولت چاہتا ہے، اللہ آپ کے لیے راستے ہموار کرتا ہے، لیکن آپ اللہ کے نہ تو فرما برداری کرتے ہیں، نہ رسول کے فرما برداری کرتے ہیں، نہ اپنے پیروں کی تابع داری کرتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ الجھتے بالکل الجھن بن جاتے ہیں۔ اس لیے الجھن سے نکلنے کا بس ایک ہی راستہ ہے میرے محترم عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، کہ مقام اصطفیٰ کے طرف بڑھیے اور تصفیہ کاملہ کیجئے، صفت آدم اپنے اندر پیدا کیجئے، پھر اور بزرگوں کے وسیلے سے اور ترقی کیجئے اور اپنے تمام آنے والی منزلوں کو طے کریے، اور مقام اصطفیٰ پر پہنچ کر کے مقام خلافت اور مقام صوفیت اور مقام رسالت پر فائز ہو جائیے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو قبول کر کے آپ کے ذریعے سے دوسروں کو اصلاح کرے اور آپ کے باطن کو منور اور روشن کرے، تاکہ دوسروں تلک روحانیت کا فیض آپ کے ذریعے سے پہنچے، بجائے اس کے کہ ظاہری طور سے جو ہے الٹی سیدھے حرکتیں کریں اور ظاہری طور سے داڑھی، ٹوپی، جبہ، پگڑی ان چیزوں میں پھنسیں۔ ان چیزوں سے توبہ کریں اور اصل چیزوں کے طرف لوٹیں، اپنے اندر جو ہے عشق، محبت، درد اور وہ نسبت پیر اور نسبت رسول پیدا کریں، تاکہ آپ کا صحیح منزل و مقام حاصل ہو اور آپ جہاں سے آئے تھے وہاں لوٹ سکیں اور آپ اپنے اصلی منزل و مقصود پر پہنچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو مقام اصطفیٰ پر فائز ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام دجالی مکر و فریب سے بچائے اور تمام جھوٹے مکاروں لوگوں سے اور ان کے دام فریب سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے دشمنوں کے اور ان شیاطین کے مکر و فریب کے علاوہ ان کے شر سے محافظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔